الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دروغ گفتن بضربت لازم بماند، اگر نیز جراحت درست شود نشاں بماند. دروغ گفتن جھوٹ بولنا، بضربت ضربت مانے نشان تو چوٹ یہ کہہ سکتے ہیں. جھوٹ بولنا بضربت اس چوٹ کی طرح ہے، لازم بمانت جو ہمیشہ رہتی ہے. کیا ہے؟ جھوٹ بولنا اس چوٹ کی طرح ہے جو لازم مانت ماندن مصدر ہوتا ہے رہنا. جھوٹ بولنا اس چوٹ کی طرح ہے جو ہمیشہ رہتی ہے کہ اگر نیز جراحت درست شود، اگر جراحت مانے ہوتا ہے زخم، اگر زخم نیز مطلب بھی درست شود درست ہو جائے، اگر زخم درست بھی ہو جائے نشاں بماند تو نشان رہتا ہے. تو جھوٹ بولنا اس چوٹ کی طرح ہے لازم بماند جو ہمیشہ رہتی ہے، لازم رہتی ہے کہ اگر نیز جراحت درست شود، اگر زخم درست بھی ہو جائے کیا ہے نشاں بماند تو نشان رہتا ہے، برقرار رہتا ہے. نبینی تو نے نہیں دیکھا کہ برادران یوسف علیہ السلام بدروغ موسوم شدند. تو نے نہیں دیکھا کہ برادران یوسف علیہ السلام کے بھائی بدروغ کے موسوم شدند ایک جھوٹ سے موصوف ہو گئے، ایک جھوٹ سے موسوم ہو گئے. یہ موسوم مطلب نام رکھ دیے گئے، ایک جھوٹ سے موسوم ہو گئے، ان کا نام رکھ دیا گیا بر راست گفتن عیشا، بر راستن گفتن ان کے سچ بولنے، راست مت گفتن ان کے، عیشا مطلب ان کے سچ بولنے پر بھی اعتماد نمانت بھروسہ نہیں رہا، اعتماد نمانت بھروسہ نہیں رہا. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ کیا ہوا، کہا کہ بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک بات گڑھ لی ہے، تمہارے دلوں نے ایک. اب دیکھیں ہوا کیا، جھوٹ بولنا اس چوٹ کی طرح ہے جو لازم رہے، اگر زخم درست بھی ہو جائے لیکن نشان رہتا ہے. تو نے نہیں دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک جھوٹ کے ساتھ متصف ہو گئے، موسوم ہو گئے، نام رکھ دیے گئے بر راستے گفتن عیشا، ان کے سچ بولنے پر بھی بھروسہ نہ رہا، بلکہ کہا کہ تمہیں تمہارے جانوں نے ایک بات گڑھ لی ہے. کیا ہوا تھا، وہ جھوٹ کے ساتھ کیسے مشہور ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو، اور ان کا ایک بھیڑیے کے کرتے میں نخون میں لت پت کر کے لائے اور آ کر کہا کہ بھائی سب کو جو ہے یوسف کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ انہیں کیا ہے ایک بھیڑیا کھا گیا ہے، اور کرتا انہیں دکھایا. یہ ایک جھوٹ تھا کہ نہیں تھا؟ اور یہ جھوٹ سے ایسے متصف ہو گئے کہ اب ان کے سچ بولنے پر بھی اعتماد نہیں رہا. کیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر بن گئے اور قحط پڑا، آپ نے شاہی خزانے سے لوگوں کو مال دیا اور اپنے بھائی کو کسی طرح کر کے بنیامین کو اپنے پاس رکوا لیا. اب بھائی جو ہے واپس ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے، کہا کہ اسے جانے دو، ہم تو پہلے ایک بھائی کو ان کے ضائع کر چکے ہیں، اب یہ بھی اگر جائے گا تو ہمارے والد صاحب کہیں گے تم نے اس کو بھی ضائع کر دیا. لیکن کہا نہیں بھائی اسے تو رہنا ہی پڑے گا کیونکہ غلے میں سے اس کی ہی کٹورا نکلا ہے. بہرحال اور روک لیے گئے. جب وہ گھر پہنچے بنیامین کی چوری کے الزام میں روک لیے گئے، اور جب گھر پہنچے انہوں نے وہاں جا کر بولا کہ ایسے ایسے بنیامین کو روک لیا گیا، تو وہ اب تو سچ بول رہے تھے لیکن اب ان کے سچ پر اعتماد نہیں رہا. کہا نہیں بلکہ تمہارے جانوں نے خود ہی ایک بات گڑھ لی پھر سے. تو دیکھیے جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا رہتا ہے، پھر اگر وہ سچ بھی بولے اس کے سچ پر اعتماد نہیں رہتا. تو اس بار وہ سچ بولے تھے لیکن سچ پر اعتماد نہیں رہا، بلکہ تمہارے لیے تمہاری جانوں نے ایک بات گڑھ لی ہے
یکیرا کے عادت بود راستی خطائے روت در گزارند ازو. یکیرا ایک وہ شخص کہ جس کی عادت بود راستی مطلب سچ بولنے کی، وہ شخص جس کے سچ بولنے کی عادت ہوتی ہے. خطائے رود مطلب ہو جانا، خطائے رود خطا واقع ہو جائے ازو اس سے، تو در گزارند مطلب ہوتا ہے معاف کر دینا، ترک کیا ہے اس کو معاف کر دینا. تو ایک وہ شخص جس کی سچ بولنے کی عادت ہو، خطائے در گزارند ازو، اگر اس سے خطا ہو جائے تو لوگ معاف کر دیتے ہیں کہ یار یہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے، چلو اس کو معاف کر دو. ایک وہ شخص جس کے سچ بولنے کی عادت ہو، اگر اس سے خطا ہو جائے در گزارند لوگ معاف کر دیتے ہیں. وگر نامور شد بنا راستی دیگر راست باور ندارند ازو. وگر اور اگر نامور مطلب ہوتا ہے مشہور ہو جانا، اور اگر مشہور شد نامور اور اگر مشہور ہو گیا بنا راستی جھوٹ میں، ناراستی مطلب ناراستی جھوٹ، اور ناراستی اور اگر جھوٹ میں کیا ہو گیا مشہور ہو گیا. دیگر راست باور، تو وگر راست باور نہ دارن ازو، اور اگر باور مطلب ہوتا ہے یقین کرنا، وگر دگر اجاز اگر سچ بھی بولے باور نہ دارن ازو، تو اس کے سچ پر کیا ہے یقین نہیں کرتے. دیگر راست باور اگر سچ بھی بولے باور نہ دارن ازو، اس کے سچ پر یقین نہیں کرتے. اگر جھوٹ بولنے میں مشہور ہو گیا دیگر راست باور نہ دارن، اور اگر سچ بھی بولے باور نہ دارن ازو، تو اس کی سچ پر یقین بھروسہ نہیں کرتے ہیں. حکمت اجل کائنات ازروئے ظاہر آدمی است. اجل معنی ہوتا ہے بزرگ تر، سب سے زیادہ بزرگ تر. کائنات مطلب کائنات عالم دنیا، سب سے بزرگ تر کائنات میں دنیا میں سب سے بزرگ تر از روئے ظاہر کے اعتبار سے آدمی است، آدمی ہے. تو ظاہر کے اعتبار سے دنیا میں سب سے بزرگ تر آدمی است. اجل کائنات از روئے ظاہر آدمی است. کائنات میں دنیا میں سب سے بزرگ تر ظاہر کے اعتبار سے آدمی ہے. وہ اذل موجودات سگ، اور اذل مانے سب سے ذلیل، موجودات دنیا میں سگ، اور سب سے ذلیل موجودات دنیا میں کون ہے؟ سگ کتا ہے. بے اتفاق خرد مندہ، عقل مندوں کا اتفاق ہے، عقل مندوں کے اتفاق سے، عقل مندوں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ سگے حق شناس شناختہ مصدر پہچاننا، حق پہچاننے والا کتا بہتر ہے از آدمی ناسپاس مطلب ناشکر آدمی سے. حق پہچاننے والا کتا ناشکر آدمی سے بہتر ہے. تو کائنات میں سب سے عزیز عزت والا ظاہر کے اعتبار سے آدمی ہے، اور سب سے موجودات میں سب سے ذلیل کتا ہے. بے اتفاق خرد مندہ، عقل مندوں کا اتفاق ہے کہ سگے حق شناس، کہ حق پہچاننے والا کتا بہتر ہے آدمی ناسپاس کیا ہے ناشکر آدمی سے. سگے راہ کے لقمہ ہرگز فراموش نہ کر دد وگر زنی صد نو بتش سنگ. سگیرا سگ منے کتا، راہ منے کو، لقمہ ہرگز ایک لقمے کو، ہرگز فراموش نہ کر دد، فراموش مصدر بھولنا. کتا جو ہے کتے کو ایک لقمہ ہرگز نہیں بھولتا ہے، کتے کو لقمہ ایک لقمہ بھی ہرگز نہیں بھولتا ہے. وگر زنی زدن مصدر ہوتا ہے مارنا، زنی تو مارے، نو بتش 100 بار، صد نو بتش 100 بار اس کو مارے، سنگ مانے پتھر. کتے کو ایک لقمہ ہرگز نہیں بھولتا ہے اگر تو 100 بار اسے پتھر مارے.
वगर जनी सद माने 100, 9 बतश 9 सद 9 बार माने बार होता है, सही है, 100 बार। उसको संग मतलब पत्थर। कुत्ते को एक लुकमा हरगिज नहीं भूलता अगर तू 100 बार उसे पत्थर मारे। अब अगर उम्रे नवाजी सुफलारा बकमतर चीजें आयत बातू दर जंग। उम्रे एक जमाना तक, नवाजी नवाख्तन मजदर नवाजना, सुफला माने कमीना, रा माने को। और अगर कमीने को तू एक जमाने तक नवाजता रहे, अगर उम्रे अगर एक जमाने तक नवाजी तू नवाजता रहे सुफला रा कमीने को, और अगर कमीने को तू एक जमाने तक नवाजता रहे बकमतर चीजें आयत, बकमतर चीजें, इसका मतलब क्या है? थोड़ी सी मामूली सी चीज पर, कमतर मामूली सी थोड़ी सी चीज पर आयत आ जाएगा, बातू दर जंग, तुझसे लड़ाई पर उतर आएगा। और अगर तू कमीने को एक जमाने तक नवाजता रहे बकमतर चीज आए तो थोड़ी सी मामूली सी चीज पर भी तुझसे क्या हो जाएगा? दर जंग, लड़ने पर आ जाएगा। हो गया? ठीक है। अग नफ्स परवर हुनर परवरी नायद, बेहुनर सरवरी रा न शायद। नफ्स परवरी से हुनर परवरी नहीं आती है। नफ्स परवरी, अरे नफ्स को पाले जा रहे अच्छे अच्छे मुर्ग मुसल्लम खिला खिला कर, तो हुनर आएगा क्या? तो नफ्स परवरी से, पेट को पालने से क्या होती? हुनर परवरी। हुनर नहीं आता है, हुनर नहीं पाला जाता, हुनर नहीं आता। वो बेहुनर सरवरी रा न शायद, और बेहुनर सरदारी के लायक नहीं है। बेहुनर सरवरी मतलब सरदारी के, रा न शायद मतलब लायक ना होना। तो नफ्स परवरी से, नफ्स को पालने से हुनर नहीं पाला जा सकता या हुनर नहीं आता है। और बेहुनर सरवरी रा लनायत, और बेना नशायत, और बेहुनर सरदारी के लायक नहीं है। एक और देख लें। मकुन रहम बर मर्दे बिसियार खार। बिसियार खार मतलब होता है बहुत खाने वाला, पेटू। मकुन मत कर, रहम बर मर्दे बिसियार खार, बहुत खाने वाले आदमी पर महे रहम मत कर। मकुन रहम बर मर्दे बिसियार खार, बहुत खाने वाले आदमी पर रहम मत कर के बिसियार खारस्त, बिसियार खार, दोनों जगह बिसियार खार आया है, लेकिन दूसरा वाला जो बिसियार खार है ना, खार, वो इसमें जामिता है जलील होना। क्या है? बहुत ज्यादा, बहुत खाने वाला, बहुत जलील है। बहुत खाने वाला, हाँ, कहीं पर भी नाक कटा देगा। ज्यादा एक प्लेट की जगह 3 प्लेट खाएगा तो लौट जाएंगे तो फिर खा देगा। बिसियार रहम बर मर्दे बिसियार कौन? मकुन रहम, बहुत खाने वाले आदमी पर रहम मत कर। बिसियार खारस्त, बिसियार खार, बहुत खाने वाला, बहुत जलील है। चू गाओ रा हमी बायदत फर भई, गाओ गाय की तरह, रा माने को, हमी बायदत तुझे चाहिए, फर वही मोटापा, जब तुझे गाय की तरह मोटापा चाहिए। क्या है? हमी बायदत तुझे चाहिए, फर वही मतलब मोटापा, जब तुझे गाय की तरह मोटापा चाहिए। चू खरे तने, खर माने गधा, तन माने बदन, चू माने तरह, तो गधे की तरह बजोरे कसा, बजोरे कसा, दूसरों का जुल्म, जोर माने जुल्म, दर्द ही उठाना होगा। तो गधों की तरह क्या होगा? बजोरे, चू खरे तन, क्या है? गधे की तरह, क्या है? तो क्या हो जाएगा? हाँ, गधे के बदन की तरह। तो गधे की तरह तुझे क्या होगा? जोरे कसा, दूसरों का जुल्म, दर्द ही उठाना पड़ेगा। तो गधे का तरह ऐसी तुझे जुल्म उठाना पड़ेंगे, फिर तू मोटा हो सकता है। चू गाय अरहमी बायदत फर भाई, जब तुझे गाय की तरह मोटापा चाहिए तो गधे के बदन की तरह बजोरे कसा, दूसरों का जुल्म, दर्द ही बर्दाश्त करना होगा। देखिए एक बार।
دروغ گفتن بضربت لازم بمانت، جھوٹ بولنا اس چوٹ کی طرح ہے لازم امانت جو ہمیشہ رہتی ہے کہ اگر نیز جراحت درست شود، اگر زخم درست بھی ہو جائے، نیشا بمانت نشان باقی رہتا ہے۔ نبینی تو نے نہیں دیکھا کہ برادران یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے بھائی بدروغ موسوم شدن، کہ ایک جھوٹ سے موسوم ہو گئے، نام رکھ دیا گیا، براستے گفتن عیشا، ان کے سچ بولنے پر بھی اعتماد نمانت بھروسہ نہیں رہا۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، فرمایا بلکہ تمہارے لیے تمہاری جانوں نے ایک بات گڑھ لی ہے۔ یکیرا عادت بوت راستی خطائے روت در گزارند ازو، ایک وہ شخص جس کی عادت بوت راستی سچ بولنے کی عادت ہو گئی، خطائے روت ازو اگر اسے خطا بھی ہو جائے، درگزارن تو لوگ درگزر کر دیتے، معاف کر دیتے ہیں، وگر نامور شد بنا راستی، اور اگر جھوٹ بولنے میں مشہور ہو گیا، دیگر راست باور ندارن ازو، اگر سچ بھی بولے تو اس کے بر یقین نہیں کرتے ہیں۔ اجل کائنات ازروئے ظاہر آدمی است، کائنات میں سب سے معظم ازروئے ظاہر کے اعتبار سے آدمی است، آدمی ہے، واذل موجودات، اور موجودات دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل کتا ہے، باتفاق خرد مندہ سگے حق شناس، عقل مندوں کا اتفاق ہے کہ حق پہچاننے والا کتا بے اد آدمی نا سپاس، نا شکر آدمی سے بہتر ہے۔ سگیرا لقمہ ہرگز فراموش نہ گردد، وگر زنی صد نو بتش سنگ، کتے کو ایک لقمہ ہرگز نہیں بھولتا اگرچہ تو 100 بار اس کو پتھر مارے، وگر عمر نوازی سفلارا بکم در چیز آیت باتو در جنگ، اور اگر ایک عمر تک، ایک زمانے تک کمینے کو تو نوازتا رہے، بکم تر چیزیں آیت، تو تھوڑی سی معمولی چیز پر بھی تجھ سے در جنگ آیت، لڑنے پر آ جائے گا۔ اد نفس پرور ہنر پروری نہ آیت، نفس پروری سے ہنر پروری نہیں آتی، وہ بے ہنر سروری رانا شاید، اور بے ہنر آدمی سرداری کے لائق نہیں ہے۔ مکن رحم پر مرد بسیار خوار، مکن رحم بہت زیادہ کھانے والے آدمی پر رحم مت کر، کہ بسیار خوارس بسیار خوار، بہت کھانے والا بہت ذلیل ہے۔ چوگا اور ارحمی بایدت فربئی، جب گائے کی طرح تجھے موٹاپا چاہیے، چو خرتن بجورے کسا، تو گدھے کے بدن کی طرح دوسروں کے ظلم درد ہی تجھے برداشت کرنا ہوگا۔